تو یہ رمضان کا مبارک مہینہ جو انسان کی روح کو لذت دیتا ہے، روح کس کی اس لذت کی حلاوت کو چکھے گی؟ جس کا اللہ سے کوئی رشتہ ہوگا، جس کی اللہ سے کوئی محبت ہوگی، جس کے دل میں اللہ کا کوئی پیار ہوگا، تو وہ اس سیزن کے آنے سے پہلے اس پورے مہینے کو کیسے گزارنا ہے، ان اوقات سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے، اس کی پلاننگ کرتا ہے۔ سوچئے ذرا، ہم سال بعد 2 مہینے کے لیے چھٹی جائیں تو اس چھٹی کی پوری پلاننگ ہوتی ہے۔ 60 دن ہے، خالہ کو ملنے کب جانا ہے، ماموں کو ملنے کب جانا ہے، فلاں کے پاس کب جانا ہے، زمین کے مسئلے کب حل کرنے ہیں، وہ مکان بیچنا ہے، پورے 60 دنوں کا ہمارے پاس جانے سے پہلے خطہ تیار ہوتا ہے۔ اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو توفیق دے اور پھر ہر سننے والے بھائی کو توفیق دے۔ اس رمضان کے مبارک مہینے میں ہم نے پہلے سے کوئی تیاری کی کہ یہ مبارک مہینہ ہمارے پاس آ رہا ہے تو ہم نے قرآن پاک کی تلاوت پہ کتنا وقت گزارنا ہے، اپنے نفس کے ساتھ خلوت میں بیٹھ کے اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کتنا وقت گزارنا ہے، اللہ کے راستے میں توحید کا پیغام نشر کرنے میں کتنا وقت گزارنا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، وہ کون سے اعمال ہیں جو ہمیں فائدہ دیں گے، وہ کون سے اعمال ہیں جن سے ہمارے روزوں پہ خلل پڑے گا۔ ہم اس صیام کے احکام مسائل کو سمجھنے کے لیے رمضان کے آنے سے پہلے کتنا وقت نکالتے ہیں، یا بس ٹھیک ہے صبح آنکھ کھلی تو پتہ لگا سحری کا ٹائم ہے، چلو ٹھیک ہے روٹی لے آؤ سحری کر لیتے ہیں، کیا مشکل ہے۔ دوپہر کو کھانا مانگتے ہیں تو بیگم یاد کراتی ہے روزہ شروع ہو گیا جی ہن خیال کرو، اچھا میں تو بھول ہی گیا سا، میں تو سمجھا روٹی کا ٹائم ہے۔ اگر یہ روٹین کا روزہ ہے، اگر یہ عادت کا روزہ ہے تو پھر معاملہ بڑا ہی خسارے والا ہے۔ مومن اپنے حساب و کتاب لگاتا ہے، اور سب سے بڑا عمل اس ماہ کے استقبال کے لیے پیارے بھائیوں سچی توبہ کے ساتھ زندگی کا آغاز۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، اب تو سیزن ہے، اب تو بات بات پہ معافیے ہیں۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ من قام رمضان، جو سیام، جو قیام، جو شب قدر اللہ کی عبادت میں لگا رہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، معافیے ہی معافیے ہیں۔ اس عظیم موسم کے آنے سے پہلے سچی توبہ کیجئے، سچی توبہ کیجئے۔ سچی توبہ کیا ہے؟ جو کر بیٹھے ہو اس پہ ندامت، جو گناہ ہو گئے اس پہ ندامت، ان گناہوں کو چھوڑ دیجئے، آئندہ نہ کرنے کا عہد کیجئے۔ سچی توبہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھ میں سگریٹ ہے اور گھڑی پہ نظر ہے کہ مولوی نے پتہ نہیں کدوں اذان دینی تے میں سوٹا لاواں، اور اذان سنتے ہی پھر استغفار کی تسبیح بھی شروع ہو جائے۔ یہ توبہ نہیں، ان گناہوں کو ترک کیجئے۔ رمضان سے پہلے آپ کی زندگی، اور رمضان کے اندر آپ کی زندگی، اور رمضان کے بعد آپ کی زندگی، 3 مرحلے سامنے رکھے۔ رمضان سے پہلے آپ کیا تھے، رمضان میں آپ کیا تھے، رمضان کے بعد آپ کیا تھے۔ آپ کے لیے پورا نتیجہ نکل آئے گا کہ اس رمضان میں آپ اللہ کے قریب ہوئے ہیں یا وہیں کے وہیں کھڑے ہیں۔ سچی توبہ کیجئے، گناہوں سے پیچھے ہٹیے۔ غیبت، چغلی بہت بڑے گناہ ہیں، بے حیائی بہت بڑے گناہ ہیں، اور کچھ گناہ خلوت کے گناہ ہیں۔ برا ہو ان وسائل کا جنہوں نے ہمیں لا کر بنی اسرائیل کی اس قوم کے برابر کھڑا کر دیا ہے کہ جس دن اللہ مالک نے منع کیا تھا کہ مچھلی شکار نہیں کرنی، مچھلی چھلانگے مارتی تھی، چھیڑتی تھی ان کو بھی آ گئی ہیں اب کر لو جو کرنا ہے۔ بہت تھوڑے تھے صبر کرنے والے۔ آج انٹرنیٹ کی دنیا نے ہمارے خلوت کے گناہوں کا وہی حال بنا دیا۔ ایک کلک کرنے کی دیر ہے اور آپ کے سامنے بے حیائی کا بازار کھل جائے گا۔ اکثر نمازی الا من رحم ربی،
اکثر نماز پڑھنے والے، دین سے جڑنے کی بات کرنے والے، خلوت ان کی، تنہائییں ان کی برباد ہو گئی ہے۔ اللہ کے لیے توبہ کیجئے، اللہ کے لیے اپنے مجالس کا خیال کیجئے۔ اور اگر ہم لوگوں کے سامنے لباس ایمان کا، اسلام کا، تقوی کا، پرہیزگاری کا اوڑھ لیں اور ہماری تنہائی اس کے اندر ہم برباد ہوں، تو اللہ کی قسم ہم برباد ہیں۔ پھر تو ہم نے لوگوں کے لیے کیا نا، پھر اللہ کا ڈر تو نہ ہوا۔